یہ مناظر 1 فروری 1979 کے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران کی سڑکوں پر 50 لاکھ افراد کا مجمع ہے جو اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لیڈر جو گزشتہ 14 سال سے جلا وطن تھا۔ جب جہاز میں موجود ایک صحافی لیڈر سے پوچھتا ہے کہ اتنے سال بعد بھی لاکھوں لوگ آپ کی واپسی کے انتظار میں سڑکوں پر ہیں، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو وہ جواب میں صرف ایک لفظ کہتا ہے، ہیچ، یعنی کچھ نہیں۔ ممکنه محبت بفرمایید و بگین چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟ یہ تھے آیت اللہ خمینی، جو ایران کو اسلامی جمہوری ملک بنانے کی خاطر وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ روح اللہ موسوی خمینی اپنی نئی ریاست کے پہلے سپریم لیڈر تھے اور 1989 تک اپنے انتقال تک اس منصب پر فائز رہے۔ اسلام مذهب خشک مربوط به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است. سیاستدان ہونے سے پہلے وہ فقہ جعفریہ کے بہترین اسکالرز میں سے ایک تھے۔ ان اسکالرز کو آیت اللہ کا لقب دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شناخت ہمیشہ آیت اللہ خمینی کے نام سے ہی رہی۔ سن 1902 میں پیدا ہونے والے بچے نے کیسے اپنے وطن ہی نہیں، پورے ریجن بلکہ عالمی سیاست کو بھی بدلا۔ روح اللہ خمینی شیعوں کے 7ویں امام موسیٰ کاظم کی نسل سے تھے۔ آپ 24 ستمبر 1902 کو مرکزی ایران کے ایک چھوٹے سے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ والد آغا موسیٰ کو 1903 میں قتل کر دیا گیا۔ تب روح اللہ صرف 4 مہینوں کے تھے۔ یوں ان کے تربیتی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنی والدہ کے سائے میں، جن کے کاندھوں پر 6 بچوں کو پالنے کی ذمہ داری تھی، اس لیے خاندان نے بھی اس کام میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ روح اللہ 16 سال کے ہوئے کہ والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ تب بڑے بھائی نے ہی روح اللہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس خاندان میں دینی تعلیم حاصل کرنا اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کرنا روایت کے ساتھ ساتھ فرض سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ روح اللہ کی دینی تعلیم چلتی رہی۔ تب ایران نہیں تھا بلکہ فارس کہلاتا تھا، جہاں ایک روایت تھی جیسے جیسے انسان دینی علم حاصل کرتا اس کو القابات ملتے جاتے۔ جب علم کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتا تو آیت اللہ کا رتبہ حاصل ہوتا۔ تو 19 سالہ روح اللہ نے دینی تعلیم کا آغاز کیا عراق کے مشہور عالم آیت اللہ عبد الکریم حائری سے۔ 1922 میں شہر قم کا رخ کیا، جو اس زمانے میں بھی دینی تعلیم کا مرکز تھا۔ سن 1932 میں تہران کے ایک جانے مانے اسکالر کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی۔ یا کے بعد دیگر 7 بچوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سے 2 پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد انتقال کر گئے۔ اس دوران 1937 میں آیت اللہ حائری بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تب روح اللہ نے ایک اور آیت اللہ حسین برجردی کی شاگردی اختیار کر لی۔ اب ان کی پہچان ایک انتہائی ذہین اسکالر کے طور پر ہونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب روح اللہ موسوی روح اللہ خمینی کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ملک کے سیاسی حالات تو خراب تھے ہی، اخلاقی حالات بھی بدترین تھے۔ ملک کے شہر پارٹی سٹی بنے ہوئے تھے، نائٹ کلب عام تھے، ایران پوری دنیا میں شراب برآمد کرتا تھا۔ پھر رضا شاہ نے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جن سے علماء کا انفلوئنس کم ہونے لگا۔ پھر خواتین کو مردوں کے برابر مساوی حقوق دیے گئے، انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی، ان کے لیے یونیورسٹیز کے دروازے کھولے گئے۔ یہی نہیں، حجاب کو بین کر دیا گیا۔ پولیس کو حکم تھا جو بھی اسکارف پہنے نظر آئے اس کا حجاب کھینچ لیا جائے۔ اب ایران کی سڑکوں پر خواتین مغربی لباس میں نظر آتی، تنگ جینز، منی اسکرٹس اور سلیو لیس شرٹس تو عام تھیں۔ اس کے بعد امام خمینی کی تحریک کیسے کھڑی ہوئی یہ آگے چل کر بتائیں گے۔